अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बानों की किस्त नंबर 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पंजाब में तकरीबन सारी मुस्लिम नशस्तों पर मुस्लिम लीग काबिज थी। अज़रूई अखलाक को कानून वजारत बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को हासिल हो चुका था, लेकिन हिंदू जहन मुसलमान का इक़्तिदार कहाँ गवारा कर सकता था। सर खिज़र हयात और इसके चंद साथियों को, जो अंग्रेज़ के परवरदा थे, कांग्रेस ने अपने साथ मिला लिया। उन्हें मुसलमाना ने पंजाब का नुमाइंदा तस्लीम करके हिंदू, सिख और दूसरे गैर मुस्लिम अनासिर को इनका पुश्त पनाह बना दिया। खिज़र वजारत तश्कील पा गई। ये दर हकीकत कांग्रेस, लेकिन बज़ाहिर यूनिफिस्ट वजारत थी। हिंदू ने संगीन खिज़र को कंधे पर रख दी थी। यूं कौम को अपनों ने लूट लिया। ये मुसलमाना ने पंजाब की गैरत को खुला चैलेंज था। अपनी अक्सरियत के सूबे में शातिराना चालों से इस पर कांग्रेस छा गई तो दूसरी जगहों पर मुसलमान का क्या हशर होना था। और ऐसी सूरत हाल में अगर आज़ादी मिल भी गई तो कांग्रेस मुसलमानों को अक़लियत समझकर ना जाने क्या क्या जुल्म ढाएगी। ये मौका था जो मुसलमान पूरी तरह जाग उठे। खिज़र वजारत को तोड़ देने के लिए वो सीसा पिलाई दीवार की तरह डट गए और अपने हक के लिए उन्होंने जद्दोजहद का अमल शुरू कर दिया। ये तहरीक पाकिस्तान की तक़वियत के लिए काफ़ी था। एजिटेशन शुरू हो गई। वजारत पर अदम एतमाद के मुजाहरे शुरू हो गए। हुकूमत ने अमन बहाल करने के लिए मुस्लिम लीग पर पाबंदी आयद कर दी। बज़ाहिर दूसरी जमातों को भी खिलाफ कानून करार दे दिया गया, लेकिन कांग्रेस को मनमानी करने की खुली छुट्टी मिल गई। हालात बद से बदतर हो गए। मुस्लिम लीगी ज़ामा की गिरफ्तारियां अमल में आईं। प्रेस पर पाबंदी लग गई। मुस्लिम लीग को हर तरफ से कुचलने की साजिश अमल में लाई गई। लेकिन मोमिन हो तो बेतैख भी लड़ता है सिपाही, और काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा। नुमाइंदों के जेल में ठूसे जाने के बाद क़यादत नौजवान तबके के हाथ में आ गई। नए खून ने तहरीक को बलबला बख्शा। नौजवान अपनी तालीमी सरगर्मियों को पसे पुष्ट डालकर पाकिस्तान हासिल करने के लिए अजीम मकसद को लेकर सरगर्दा रहने लगे। आनन फानन मुल्क के तूलो अर्ज में फैल गए। हालात ने जो सूरत इख्तियार की, अंग्रेज संजीदगी से जायजा लेने पर मजबूर हो गए। खिज़र हिरासा था, जिन शाहीन को वो बेपालों पर समझ रहा था, इनके परवाज देखकर सहम गया था। कौम की माएँ, बहनें, बेटियां भी इस जिहाद में शरीक हो गईं। गवर्नर ने मजबूर होकर खिज़र वजारत तोड़कर मुस्लिम लीग को वजारत बनाने की दावत दी। कांग्रेस के नरखे में आया हुआ शिकार यूं निकल गया जिसका सदियों का सपना टूट गया। मायूसी ही मायूसी चारों तरफ घेरे डाली थी। हसन इम्तिहान से फारिग होकर लुधियाने आया। सियासी सरगर्मियों के साथ साथ उसने इम्तिहान की तैयारी भी कर ली थी। पास हो जाने की कवी उम्मीद थी। नौकरी के लिए भी वो अपने एक दोस्तों के वालिदों से मिल आया था। दोस्तों के वालिद अस्र रसूख रखने वाले थे। हसन अब फारिग था। चंद दिन लाहौर क़याम करने के बाद अपने दोस्तों से जुदा होकर लुधियाने आ गया। मुस्तकबिल का पूरा प्रोग्राम इसने तय कर लिया था। अम्मा की ज़बानी उसे मालूम हुआ कि फ़हीम भी तब्दील होकर लुधियाने आ गया है। हसन की खुशी की इंतहा न रही। खाना खाकर उसने आराम भी नहीं किया। फ़हीम से मिलने उनके घर चला गया। फ़हीम से ज़्यादा बानों की कशिश खींच रही थी। फ़हीम तकरीब मुलाकात का बहाना था। ड्योढ़ी में बीबी बैठी थी। इसने बड़े मुअद्दबाना तरीक़े से उन्हें सलाम किया। जीते रहो। बीबी ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, कब आए हो खैरियत से? जी शुक्रिया। इम्तिहान हो गया? जी। कैसे पर्चे हुए? बस पास होने के हो गए हैं। इतना भी गनीमत है, तैयारी का तो मौका ही नहीं मिला। इलेक्शन जीतने में लगे रहे ना, मुबारक हो, बीबी ने खुशदिली से कहा। फिर मुड़ी और बैठक की जानिब का दरवाज़ा खोल दिया। चलो बैठो। बीबी बैठक में दाखिल हो गई। फ़हीम की सुना है यहाँ तब्दीली हो गई है। हसन भी इनके पीछे पीछे अंदर चला आया। हाँ, 7-8 दिन तो हो गए। अच्छा हुआ बदल कर यहीं आ गया है। कहाँ है वो? पता नहीं, ऊपर होगा। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ इसे। बीबी बाहर निकली। हसन कुर्सी पर बैठकर अखबार की तरफ देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम ने बड़े ज़ोरदार अंदाज से सलाम मारा। हसन उछल कर उठा और दूसरे लम्हे दोनों बगल गिर हो गए। कब आए? मुआयने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर बैक वक्त बोले। दोनों ही हंस पड़े। बैठो। फ़हीम कुर्सी पर बैठते हुए बोला। हसन भी इसके साथ बैठ गया। कमाल है ना, 4 साल पहले हम इकट्ठे ही लुधियाना से निकले थे। हसन ने खुशदिली से कहा, और इकट्ठे ही वापस आए हैं। दोस्ती हो तो ऐसी। फ़हीम ने हसन को हाथ पर हाथ मारा। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फ़हीम
بیوی اندر آتے ہوئے بولی۔ فہیم نے ماں کی طرف مستفسرانہ انداز سے دیکھا۔ بی بی نے اشارے سے اس کے لیے شربت پانی لانے کو کہا۔ اچھا بی بی، لاتا ہوں، فہیم بولا۔ کہاں؟ حسن نے پوچھا۔ کوئی پانی وانی تو لے آؤں تمہارے لیے؟ تکلف چھوڑو یار، باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ باتیں کرنے کو بڑا وقت ہے، بی بی بولی۔ اب تو دن رات اکٹھے ہی رہو گے، ساری کسر نکل جائے گی۔ جاؤ بیٹا، پانی لے آؤ پہلے۔ فہیم اٹھ کر باہر نکل گیا۔ حسن بی بی سے گھر بار کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ ثریا خالہ کہاں ہے؟ حسن نے پوچھا۔ اوپر اپنے کمرے میں ہوگی، کچھ سی پرو رہی ہوگی، بی بی بولی۔ میں انہیں ملا ہوں۔ حسن اٹھا۔ جاؤ، بی بی نے کہا۔ بڑا یاد کرتی ہے تمہیں، تم یہیں آ گئے بڑے خوش ہوگی وہ۔ حسن مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور ڈھیوری سے اوپر جانے والی سیڑھیوں پر جلدی جلدی چڑھنے لگا۔ ثریا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر سے مشین چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ثریا خالہ، حسن بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ مشین پر جھکی ثریا خالہ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑنے کو لپکا۔ اس کے پیار کا یہ انداز تھا، لیکن مشین پر جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھا، گردن مڑی۔ اوہ، اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ ثریا نہیں، بانو تھی۔ ثریا شاید کسی کام سے اوپر گئی تھی۔ بانو کے چہرے پر گلاب کی نرم و نازک پتیوں کا سا معصوم نکھار آ گیا، لبوں پر مسکراہٹ کی چمک آ گئی۔ حسن کی پرشوق نظروں نے یہ نکھار اور چمک بڑے سلیقے اور اہتمام سے جذب کر لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ بانو کا مشین پر چلتا ہاتھ رک گیا تھا۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، ایک ہی لے پر، ایک ہی ترنم سے۔ بانو، حسن نے خاموشی کا طلسم توڑا۔ اچھی تو رہی؟ بانو لجا کر سمٹ گئی۔ وہ چند قدم اٹھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں امتحانوں سے فارغ ہو کر آ گیا ہوں بانو، اب نوکری ملنے تک یہیں رہوں گا۔ تمہیں خوشی ہوئی سن کر؟ بانو نے بڑے حسین انداز میں اسے دیکھا۔ اس کی مسرتوں کا اندازہ لگانا حسن کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ خوشی کا یہ جان فزا احساس اس کے اپنے رگ و پے میں دوڑ گیا۔ تم نہیں جانتی بانو، میں نے اس دن کا کس قدر بے چینی سے انتظار کیا تھا۔ کس کا انتظار کیا تھا؟ ہنستے ہوئے ثریا بولی۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ بانو گھبرا گئی۔ تمہارا؟ اور کس کا ثریا خالہ؟ حسن نے حاضر دماغی سے کام لیا۔ اوہ ثریا خالہ، تم کتنا یاد آتی تھی مجھے۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، دن رات تمہارے قریب رہوں گا، خوب تنگ کیا کروں گا تمہیں، ترس گیا تھا تمہیں دیکھنے کو۔ ثریا کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ ثریا ہنسنے لگی۔ بانو نے گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ جھوٹا کہیں کا، کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کیا ہوگا۔ لگا اب الٹی سیدھی ہانکنے مجھے۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ میرے دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام کر دی تھیں جناب نے۔ ثریا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بانو کے چہرے پر سرخی کی لہر دوڑ گئی۔ حسن کا اشارہ اسی کی ذات کی طرف تھا، وہ یہ بات سمجھ گئی تھی۔ ثریا کی آڑ لے کر حسن اپنی بےتابیوں اور بے چینیوں کو بانو پر واضح کرتا رہا۔ فہیم سرکاری ملازم تھا، تحریک پاکستان میں عملی حصہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن حسن آزاد تھا، اسی لیے کھل کر سامنے آ گیا۔ جلد ہی اس نے شہر کی لیگی تنظیم سے رابطہ قائم کیا اور اپنی بے لوث خدمات ملت کے لیے وقف کر دی۔ ملک اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا تھا۔ مسلمانان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے تھے۔ پاکستان کا نعرہ ایک حقیقت بننے کے مراحل سے گزر رہا تھا، بڑی تیزی سے۔ انگریز بوکھلایا ہوا تھا، ہندو تل ملا رہا تھا۔ خضر وزارت توڑنے کے بعد گورنر نے پنجاب میں مسلم لیگ کو وزارت بنانے کی دعوت دے دی تھی۔ کانگریس منہ میں آیا شکار چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ مہاتمائی ذہن کی تخریبی سوچ عملی صورت میں نظر آنے لگی۔ مسلم لیگ کی وزارت کو کانگریس کیوں برداشت کر سکتی تھی؟ مسلمانوں کی اکثریت کے صوبے میں بھی راج اسے گوارا نہیں تھا۔ ہندو سازشی ذہن تیزی سے مسلمانوں کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ راشٹریہ سیوک سنگھ اور اکائی دل جیسی تنظیمیں زور پکڑنے لگیں۔ ہندو اور سکھ کثیر تعداد میں پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں سے ہریدوار کا رخ کر رہے تھے۔ خیبر سے دھڑا دھڑ اسلحہ ہندوستان کے ان علاقوں میں پہنچ رہا تھا جو ہندوستان ہی میں رہنا تھا، اور گردوارے اسلحہ خانے بن رہے تھے۔ ہندوؤں کے مندر اسلحہ ساز فیکٹریوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ مسلمان آئینی حدود کے اندر رہ کر پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ یہ مسلمان کی بے وقوفی کی حد تک سادگی تھی۔ بہار اور گڑھ مکتیشر کے فسادات، جہاں مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا، ان کا دل لوٹا گیا اور ان کی آبرو مجروح کی گئی، مسلمانوں کی آنکھ کھول دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن مسلمان روادار تھا اور وہ بڑے صبر سے برداشت کر رہا تھا۔ اس کا نعرہ ایک ہی تھا، لے کے رہیں گے پاکستان
نہرو چیخ رہا تھا کہ پاکستان بنے گا تو میری لاش پر سے بنے گا۔ گاندھی چلا رہا تھا کہ پاکستان گنو ماتا کے ٹکڑے کرنے والی بات ہے۔ ان باتوں سے بوئے نفرت آتی تھی، تعصب اور دشمنی کے لبکے آتے تھے، لیکن مسلمان اس وقت بھی حدود سے تجاوز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ عام تاثر یہی تھا کہ ملک تقسیم ہو جائے گا تو تعصب، منافرت اور دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ دونوں قوموں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا۔ ایک گھر میں جب دو بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے تو گھر کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک ملک میں جب دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی تو ملک کو تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن پاکستان اور ہندوستان کی سیاست بڑی غلط ڈگر پر چل پڑی تھی۔ یہ ایک منطقی گتھی نہیں تھی جسے باتوں اور محض مباحثے سے سلجھایا جا سکتا۔ دوربین نظریں خون کا وہ دریا دیکھ رہی تھی جو اس تقسیم کے صورت میں بہنے والا تھا۔ سلیم کے سوا نصیر الدین کا پورا گھرانہ مسلم لیگی تھا۔ حسن کے آ جانے سے اس گھرانے کے جوش و ولولے میں چندہ اضافہ ہو گیا تھا۔ جی چاہتا ہے استعفیٰ دے کر بھی عملی طور پر تمہارے شانہ بشانہ کام کروں، اکثر فہیم اسے کہتا، اور اس قسم سے کہ وہ سچ مچ اپنے آپ کو کسی اسٹیج پر تقریر کرتے دیکھتا۔ وہ کہتا، حسن میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بے اختیار میرا جی چاہتا ہے کہ اسٹیج پر آ جاؤں۔ اتنے بے صبر نہ بنو فہیم۔ حسن ہنس کر کہتا، تمہارے بغیر بھی کام چل رہا ہے، تمہارا سہارا ہی کافی ہے، اور پھر تمہاری جگہ بی بی اور بانو جو کام کر رہی ہیں۔ بی بی اور بانو اپنی جگہ، اس وقت تو قوم کے بچے کو کام کی ضرورت ہے۔ ٹھیک تو کہتے ہو، پھر بھی تسلی بخش کام طریقے سے چل ہی رہا ہے۔ دن گزر رہے تھے، ہندو جارحیت میں جتنا اضافہ ہو رہا تھا، تحریک پاکستان اتنی ہی شدت اختیار کر رہی تھی۔ بہار میں فسادات کی آگ بھڑکی، لیکن ان فسادات سے مسلم کا حوصلہ پست نہیں ہوا، بلکہ اس خون سے مسلمانوں کے عزم کو تقویت ملی۔ ان دنوں بہار کے نوجوان اپنی زخمی سینوں اور جلے دامن کو لیے پاکستان بنانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں نظریہ پاکستان کی حمایت کرتے پھر رہے تھے۔ وہ خود جل رہے تھے، لیکن ہندوستان کے مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے تھے۔ بہار کا ایک ایسا ہی نوجوان لدھیانے آیا، اس کے والدین، جوان بیوی اور 1 سال کا بچہ ہندو کے ہاتھ چڑھ چکا تھا، لیکن یہ مظالم اس کے عزم کو ڈگمگا نہیں سکے تھے۔ لدھیانہ کے مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے اس کا خیر مقدم کیا۔ فوراً جلسے کا بندوبست کیا گیا۔ حسن اور اس کے ساتھیوں کے دن رات کی محنت کر کے ایک جلسے کو کامیاب بنانے میں انہوں نے کوشش کی۔ خود اشتہارات چھپوائے، لاؤڈ اسپیکر لے کر جلسے کا اعلان گلی گلی کوچے کوچے میں کیا۔ بی بی بانو اور دیگر کارکنان عورتوں نے بھی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے عملی جدوجہد کی۔ آپ عورتوں کو گھر سے باہر لائیں، اس زخمی دل والے نوجوان کی فریاد ہر کان تک پہنچنی چاہیے۔ حسن نے بانو اور بی بی سے کہا، آپ گھر گھر جا کر عورتوں کو جلسے میں شمولیت کی دعوت دیں۔ بانو کے لیے فرمودہ الہی کے بعد اگر ایمان لانے کی کوئی شے تھی تو وہ حسن کی بات ہی تھی۔ حسن کی بات میں واقعی دم تھا۔ بی بی کے ساتھ اس نے واقعی گھر گھر جا کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ جلسے میں توقع سے کہیں زیادہ عورتیں اور مردوں نے شرکت کی۔ اسٹیج کے پیچھے پردہ لگا کر عورتوں کا بندوبست کیا گیا تھا۔ عورتوں اور مردوں کا اتنا عظیم اجتماع لدھیانے میں پہلی بار دیکھنے کو آیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بیداری کا کھلا ثبوت تھا۔ لوگ اس لوٹے پٹے بہاری مسلمان کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے جو سینے کا رستہ خون دکھانے آیا تھا۔ جلسے کی کارروائی شروع ہوئی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد جوشیلے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ وہ ایک مقامی لیڈروں کی دھواں دار تقریریں کی گئیں۔ لوگوں میں جوش و ولولہ موجود تھا۔ تقریریں مؤثر تھیں۔ جوش و ولولہ نعرہ تکبیر اور پاکستان کے نعروں سے خوب عیاں تھا۔ جب وہ بہاری نوجوان اسٹیج پر آیا تو لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ ہر دل مضطرب اور ہر آنکھ نم تھی۔ بہاری نوجوان کا درد ہر مسلمان کو اپنے دل میں اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، اتحاد کا یہ عالم! وہ نوجوان مقرر نہیں تھا، نہ ہی اسے استادانہ فن آتا تھا، لیکن جذبات کے اظہار کا جو اس نے سیدھا سادہ طریقہ اختیار کیا وہ ہر دل میں اتر گیا۔ مظالم کی سنسنی خیز داستان جو اس نے دہرائی ہر دل سہم گیا۔ مظالم کی سنسنی خیز داستان سنا کر میں اپنے لیے ہمدردی جیتنے کا خواہش مند نہیں ہوں، نہ ہی میں مظلوم ہوں کہ آپ سے رحم کی توقع لے کر آیا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی عظیم مقصد کو قربانی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں فخر ہے کہ قربانی دینے میں ہم نے پہل کی۔ ہم جانتے ہیں پاکستان بنے گا تو سرحد میں بنے گا، سندھ اور پنجاب میں بنے گا، بنگال میں بنے گا، بہار کو اس ارض مقدس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باوجود ہم اس گوشہ عافیت کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ ہم مسلم اکثریت علاقوں میں رہنے والوں سے زیادہ ہندو اکثریت میں رہنے والوں کو جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں پاکستان بن جانے کی صورت میں ہم غیر محفوظ ہوں گے، لیکن ہمارے لیے یہی تسکین اور اطمینان کا پہلو ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت محفوظ ہو چکی ہے۔ اس تسکین پہ ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور ہماری قربانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ قوموں کی بقا کے چراغ شہیدوں کی لہو سے جلا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ہر مرحلے پر یہ فراہم کرنے کو تیار ہیں۔
पंडाल नारों से गूंज रहा था। लोगों का जोश व खरोश दीद के काबिल था। मरहबा मरहबा की सदाएं उठ रही थीं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे गूंज रहे थे। जलसे को हसन ने भी अटेंड किया। नज़रिया पाकिस्तान पर सेर हासिल तकरीर करने के बाद इसने कुर्बानी और इसार के इस पुतले को खराज अक़ीदत पेश की जो लौटकर भी पाकिस्तान का हामी था। हसन ने सच्चे मुसलमान की शान बयान करते हुए जब लोगों से कहा, ग़ुलामी में मुसलमानों के लहू का ये रंग है तो आज़ाद मुल्क में आज़ाद कौम के खून की क्या शान होगी। जलसे में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ गई। हर जहन में इस इस्लामी ममलिकत का परतू लहरा गया जिसमें इस्लामी निज़ाम कायम होगा जो चोरों और लुटेरों की नहीं, खुदा के नेक बंदों और रसूल मकबूल के सच्चे परस्तारों की रियासत होगी। रात देर तक हसन नसीरुद्दीन के यहाँ बैठा रहा। आज के जलसे पर तबसरा हो रहा था, एक दूसरे को दादो तफहीम दी जा रही थी। बानो बीबी ने वाकई बड़ा काम किया है। आज तक इतनी तादाद में ख़वातीन कभी जलसे में शरीक नहीं हुई। इसका बहुत अच्छा असर होगा, नसीरुद्दीन बोले। और तुम्हें अपनी बात मनवाने की सलाहियत है। वो ऐसे मर्दों को भी राह रास्त पर लेकर आएंगी जो अब तक नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। हर वो घर अपने अंदर एक लीग का अज़म दोहराएगा तो बहुत अच्छे उम्मीद अफसा नताइज होंगे। छोड़िए जी, हसन ने शोखी से पास बैठी सुरैया खाला को देखा। और तो हमें अपनी बात मनवाने का सलाहियत नहीं होती। अगर होती तो सुरैया खाला अब तक सलीम भाई जान को राह रास्त पर ले आती। सुरैया मुस्कुराने लगी। बीबी बोली, महज हर धर्मी है, हिंदू दोस्तों के हत्थे चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। अल्लाह राह रास्त पर जल ले आएगा। आज मैंने बड़ा कायल करने की कोशिश की, फ़हीम बोला। नतीजा सिफर। हसन मुस्कुरा दिया। भाई वो बड़े भाई का रोब देकर मरऊब करना जानते हैं। मुझे चुप होना पड़ा। चुप नहीं होना चाहिए था, बीबी ने कहा। बड़े भाई के खिलाफ उसे इस तरह तो ना भड़काओ। नसीरुद्दीन हक्के का कश लेते हुए मुस्कुरा दिए। जब मिल्लत के मफाद का सवाल पैदा हो तो छोटा बड़ा सब बराबर है, बीबी ने कहा। सब मुस्कुराने लग गए। देर तक यही बातें होती रहीं। हसन ने आज खाना भी यहीं खाया। बानो ने अपने हाथों से सबके लिए खाना चुना। हसन के कुर्बत का एक एक लम्हा इसके लिए फिर तो इंतबात का बायस था। खाने के बाद भी इस बहादुर बिहारी नौजवान का तस्करा होता रहा। इसकी कुर्बानी को सराहा जाता रहा। वाकई जब उक़ाबी दिल बेदार हो जाते हैं तो इन्हें अपने मंजिल आसमानों में ही नज़र आती है। रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद हट जाती है। हसन देर तक इस नौजवान को खिराज तहसीन पेश करता रहा। हसन की बसीरत अफसोस तकरीरें सुन सुनकर बानो ने हसन की ज़ात के गिर्द अक़ीदत का नूरानी हाला बना लिया था। महबूब तो था ही, मोहब्बत में अक़ीदत भी शामिल हो गई थी और जो वक्त गुजरता गया ये नूरानी हाला बढ़ता चला गया। इसकी तकरीर का एक एक लफ्ज़ बानो के जहन में घर कर जाता। उसका कहा हुआ एक एक जुमला उसे अज़बर हो जाता। वो तो इसकी काबिलियत की मोतरफ थी, इसकी रवानी और शीरीनी गुफ्तार की मोतक़िद थी। रात गए एहसन घर जाने को उठा। नसीरुद्दीन सो चुके थे। सुरैया अपने कमरे में जा चुकी थी। सिर्फ वो, फ़हीम और बानो ही बैठे बातें कर रहे थे। मेरा बैग। हसन सबको सलाम करके दरवाजे तक आया तो उसे अपना बैग याद आया। वो तो मैंने ऊपर रखा था। बानो बोली। ठहरिए, मैं ले आती हूँ। हसन सीढ़ियों के सामने खड़ा हो गया। बानो चंद लम्हे बाद ऊपर से बैग ले आई। बैग हसन की तरफ बढ़ाते हुए इसने आज की तकरीर पर दाद देनी चाहिए। झिझकी लेकिन फिर जुर्रत से बोली, आप कितने अच्छे मुक़र्रिर हैं, कितनी जुर्रत और बेबाकी से तकरीर करते हैं। मैंने एक और काम भी बड़ी जुर्रत और बेबाकी से किया है और करता भी हूँ। हसन शोख नज़रों से उसे देखते हुए हंसी होठों में दबाकर बोला। वो क्या? बानो ने इश्तियाक से पूछा। इश्क। हसन बानो के तासुरात देखे बगैर ड्यूरी की जानिब चल दिया। बानो एक लम्हे को बौखलाई लेकिन दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुरा दी। इसके अंग अंग में मुसर्रतों के सोते फूट पड़े। वो तेज़ी से दौड़ी और अंदर आती बीबी के गले में बाहें डालकर झूल गई। ऐहे, क्या हो गया है तुझे? बीबी झल्लाई। इसे क्या हो गया था? भला बीबी को क्यों कर बताती? मलमल के दुपट्टे की दोहरी बक्कल मारे बानो जाए नमाज पर बैठी थी। नमाज के बाद हाथ दुआ के लिए उठे और आंखें बंद करके वो बड़े खुशू खुजू से अल्लाह मियाँ के हुजूर दुआ मांग रही थी। हसन कागजात हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुआ। चंद इश्तिहारात नकल करना थे। मुस्लिम लीग को कुचलने की साजिश हो रही थी लेकिन हर पाबंदी कबूल करते हुए तहरीक ज़ोरों पर थी। काम मुनज़्ज़म तरीक़ से हो रहा था। मुस्लिम नौजवान मशीन की तरह काम कर रहा था। पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद काम ऐसा ना था जो वक्त पर ना हो रहा हो। इश्तिहारात की प्रेस में छपवाई नहीं हो सकती थी। वो काम मिल्लत की बेटियां सर अंजाम दे रही थी।
اشتہار قلموں سے دستی لکھ لکھ کر تقسیم کیے جاتے تھے۔ بی بی بانو اور خاندان کی کئی عورتیں حسن کے لائے ہوئے اشتہارات نقل کیا کرتی تھیں۔ اس وقت حسن اس سلسلے میں ہی یہاں آیا تھا، جلسہ عام منعقد کرنا تھا، اشتہار چھائیے تھے۔ بانو دعا مانگنے میں منہمک تھی۔ سفید ململ کے دوپٹے کی دوہری بکل مارے اس کا چہرہ نورانی لگ رہا تھا۔ محویت کے عالم میں اس حسین چہرے سے پھوٹتا حسن حسن کی نظروں میں جذب ہونے لگا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، اب تو وہ بانو سے دن میں کئی بار ملتا تھا، خاصی بے تکلفی بھی ہو گئی تھی، کام ہی ایسا تھا۔ اللہ میاں نے اس کے معصوم محبت کے پاکیزگی سے پروان چڑھنے کی راہیں استوار کر دی تھیں۔ حسن کی نظریں ساکت سی ہو گئی تھیں۔ بانو کے چہرے کے تقدس کا احترام تھا۔ وہ اسی انہماک سے اسے دیکھتا رہا جس انہماک سے وہ دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ بانو اسے کتنی محبوب تھی، اپنی چاہت کا وہ اندازہ لگا رہا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا کہ اس اندازے کے لیے دنیا کا کوئی میزان بھی کام نہیں دے سکتا تھا۔ اس محبت، اس عشق کا وسیع کائنات کی طرح پھیلا ہونا ہی ضروری تھا۔ ہر شے پر اس کا عشق محیط تھا۔ حسن ہولے ہولے اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بانو نے دعا مانگ کر دونوں ہاتھ جو پھیلا رکھے تھے سمیٹ دیے۔ حسن کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ جائے نماز کا کونا الٹتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر ہو گئی۔ وہ دری پر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا، گول کیے ہوئے کاغذات ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، کیا دعا مانگ رہی تھی؟ جی؟ بانو اس کے چہرے پر دیکھنے لگی، سوال سے متحیر ہو کر بولی، کیا دعا مانگ رہی تھی؟ حسن کے لبوں پر شوخ مسکراہٹ تھی۔ جو جی چاہا مانگ لیا۔ یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مانگ لیا؟ تمہارا کیا دل چاہ رہا تھا؟ حسن نے اپنی آنکھوں کو دل فریب انداز سے گھما کر بانو کے دل کی بات سننا چاہی۔ اس نے پھر اصرار سے پوچھا، میری دعا ہر مسلمان کی دعا ہے، میں تو ہر دعا میں بس ایک ہی دعا مانگتی ہوں۔ صرف ایک؟ ہاں، ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے مقصد میں کامیاب کر دے، پاکستان بن جائے تاکہ مسلمان ایک آزاد ملک میں صحیح اسلامی معاشرے کی بنیادیں رکھ سکے۔ بس؟ حسن نے شوخی سے پوچھا۔ بس؟ وہ بھی خوب ادا سے بولی۔ حسن نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں تقریر تو نہیں کر رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ دعا دل کی زبان سے مانگی جاتی ہے، آپ نے کیسے سن لی؟ بانو اٹھتے ہوئے بولی۔ دل کے کانوں سے؟ حسن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ بانو کی گالوں پر شفق لہرا گئی۔ بتا دوں اس دعا کے علاوہ اور کیا مانگ رہی تھی؟ بتا دیجئے۔ بتا دوں؟ بتا دیجئے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں جی، اور کہیے نا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں، حسن نے دعا کے انداز میں ہاتھ پھیلا کر شوخی سے کہا، اللہ میاں حسن میرا ہو جائے۔ حسن کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیسے؟ چور پکڑ لیا نا، یہی دعا مانگ رہی تھی نا؟ جی نہیں، بانو سنجیدگی سے بولی۔ جھوٹی۔ سچ کہہ رہی ہوں میں نے ایسی کبھی دعا نہیں مانگی۔ کیوں؟ ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ ضرورت نہیں سمجھی؟ واقعی؟ ہاں۔ بانو کی باتوں سے حسن کے دل کو دھچکا سا لگا، وہ کچھ بجھ سا گیا، ساری شوخی مفقود ہو گئی۔ بانو کے اس طرح سے چہرے کے اوپر پہلے تفکر کو دیکھا اور محسوس کیا، خوشی کا دھیما دھیما احساس اس کے دل کو گدگدانے لگا۔ میں ایک کام کے لیے آیا تھا، حسن نے قدر توقف کے بعد خشک اور کھردرے لہجے میں کہا۔ کہیے۔ بانو کے چہرے پر دیے کی لو کی طرح مسکراہٹ تھر تھرا رہی تھی۔ یہ اشتہار نقل کروانے ہیں۔ کتنے ہیں؟ شاید 250۔ کب تک چاہیے؟ کل شام تک۔ بہتر۔ بانو نے ہاتھ بڑھا کر حسن کے ہاتھ سے کاغذ لے لیے۔ اور کوئی کام؟ بانو نے متبسم نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بس، شکریہ، تلخ سے لہجے میں کہہ کر حسن دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ روٹھا روٹھا نظر آ رہا تھا۔ حسن کا یہ انداز اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ دل میں لطیف سی گدگدی ہو رہی تھی۔ اس کا بے ساختہ جی چاہا کہ اسے اسی طرح روٹھا رہنے دے، اور وہ دل میں لطیف سی گدگدی چھپائے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہے۔ حسن کمرے سے باہر نکل گیا۔ گول کیے ہوئے کاغذات ہاتھ میں لیے وہ کمرے کے صحن میں کھڑی مسکراتی رہی۔ وہ اسے رکنے کا بھی نہیں کہہ سکی۔ باجی، نعیم کی آواز پر وہ چونکی۔ اس کا چھوٹا بھائی نعیم اندر آیا تھا۔ اس نے استفسار کیا۔ کچھ لڑکیاں آئی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ سعیدہ، نسیمہ وغیرہ آئی ہیں نا؟ جی سعیدہ ہیں، اور بھی 4-5 عورتیں ہیں۔ کہاں بٹھایا؟ بی بی کے کمرے میں۔ بی بی آ گئیں؟ ابھی نہیں۔ چلو میں آتی ہوں، یا یوں کرو انہیں اوپر بھیج دو، یہاں روشنی میں کام ٹھیک سے ہو جائے گا۔ اچھا۔ نعیم چلا گیا۔ بانو نے جلدی جلدی کمرے کی چیزیں درست کی، پلنگ پر رنگین چادر بچھا دی اور
کھڑکیوں کے پردے ہٹا دیے۔ ان سب لڑکیوں کو اس نے لکھائی کے کام کے لیے تیار کیا تھا۔ فرصت کے وقت سب جمع ہو جاتی اور کوئی اور نقل تحریر کرنا ہوتی تو وہ بھی کر دیتی۔ 5-6 لڑکیوں کے آ جانے سے بانو کو حوصلہ ہو گیا۔ 250 کاغذات لکھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اب 4 سطریں ہی تو تھیں۔ 2 دنوں میں یہ کام ختم ہو سکتا تھا۔ لڑکیاں بھی آ گئیں۔ الیک سلیک کے بعد گپ شپ ہوتی رہی، پھر قلم اور دوات سنبھال کے بیٹھ گئی۔ ہر لڑکی محنت سے اشتہار نقل کر رہی تھی۔ بانو کے ذہن میں بار بار رنگین عکس لہرا رہے تھے۔ حسن آج اس سے روٹھ گیا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا نا، اس کا جی اسے اسی طرح روٹھا دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ آپ گینوں کو ٹھیس لگنے والی بات ہی تھی، ورنہ بانو نے کوئی ایسی ناروا بات تو نہیں کہی تھی کہ حسن روٹھ جاتا۔ بانو نے تو اس کی خفگی سے لذت احساس پائی تھی، لیکن جب وہ سنجیدگی سے خفا ہو گیا تو بانو متفکر سی ہو گئی۔ 3 دن ہو گئے تھے حسن ان کے ہاں نہیں آیا۔ کہاں تو وہ دن میں 3 چھوڑ 10 چکر لگا لیتا تھا، کہاں 3 دن گزر گئے۔ بانو کے سوا کسی کو بھی تو کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ محسوس کرتے بھی تو کیوں کر، فہیم خود اس کے پاس سے ہو آتا تھا۔ بانو بس رہ جاتی تھی کیونکہ بی بی بھی اماں سے ملنے ضرور جاتی، وہیں حسن سے ملاقات ہو جاتی۔ سوریا نے 2-1 مرتبہ پوچھا تو اس نے کاغذات کے پلندے دکھا دیے جن کو بکھرائے وہ اپنے کمرے میں مقید تھا۔ بانو بے کل ہوئی جا رہی تھی، جھنجھلا بھی رہی تھی۔ ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی اس سے کہ ایسے ناتا توڑ لیا؟ یہ بھی بھلا کوئی بات تھی؟ بانو جتنا سوچتی اتنا ہی غصہ آ جاتا۔ وہ خیال ہی خیال میں اس سے خفا ہو جاتی، لیکن کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ نعیم یا ندیم کے ہاتھ بلاوا بھیج دے۔ ایسا وہ سوچ سکتی تھی۔ اس کو عملی جامہ پہنانا ناممکن تھا، اس کی نسوانی خودداری بھی تو کوئی چیز تھی بھلا۔ اشتہار نقل ہو چکے تھے، 2 دن کے بجائے کام 3 دن میں ختم ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسرے 6 لڑکیوں کے بجائے صرف 2 ہی آ سکی تھیں۔ دوسرے دن کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے باقی لڑکیاں وقت نہیں نکال سکی تھیں۔ تیسرے دن ندیم نے حسن کو پیغام بھیجا، باجی بھائی جان خفا ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے اشتہار ابھی تک کیوں نہیں آئے، جا کر کہہ دو ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ بانو بھی چڑ گئی۔ ندیم چلا گیا لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ باجی وہ کہتے ہیں جتنے اشتہار لکھے جا چکے ہیں اتنے ہی دے دیں، ان سے کہو اتنا ہی ضروری ہے تو خود آ کر لے جائیں۔ اچھا، ندیم چلا گیا۔ بانو ایک لطیف سی گھبراہٹ دل میں لیے حسن کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس وقت سوریا کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں تھی۔ اشتہارات مکمل ہو چکے تھے، انہیں گول کر کے بانو نے دھاگے سے لپیٹ کر میز پر ڈال دیا تھا۔ سلیم کے ساتھ اس کے ایک ہندو دوست کی شادی میں جانے کے لیے سوریا تیار ہو رہی تھی۔ بی بی نیچے باورچی خانے میں رات کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ بانو کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزرتا تھا۔ سوریا بھابھی سے زیادہ دوست تھی۔ بانو انتظار کی اذیت اور لذت سے آج آشنا ہوئی۔ زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے، اسے بار بار یہی خیال آ رہا تھا۔ دل مضطرب کو تھامے وہ کمرے میں ٹہلتی رہی۔ حسن بھی شاید اشارے کا ہی منتظر تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے، نگاہیں محبوب کی دید کو ترس رہی تھیں۔ بانو سے اپنے آپ کو یوں الگ تھلگ کر لینا بڑا صبر آزما کام تھا۔ وہ 3 دن سے بے تاب تھا، اپنے جذبوں کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا اور ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ سیدھا سوریا کے کمرے میں آیا۔ ندیم نے بتایا تھا کہ بانو سوریا بھابھی کے کمرے میں ہے۔ بانو میز پر جھکی یوں ہی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ حسن کے کمرے میں آنے کا اسے احساس ہوا، لیکن حسن کی یہ بھی ایک ادا تھی کہ وہ بے نیازی سے لکیریں کھینچتی رہی، جانے آنے جانے والے کو مطلق پتہ ہی نہ چلے۔ چند لمحے حسن اس کی لمبی ناگن جیسی چوٹی کو پشت پر لہراتے دیکھتا رہا، پھر کھنکھار کر اپنے وجود کا احساس دلایا۔ بانو نے دھیرے دھیرے گردن موڑی۔ سفید کلف شدہ قمیض اور خاکی پتلون میں حسن کی وجیح شخصیت بڑی دل فریب نظر آ رہی تھی۔ قمیض کا گلا کھلا تھا، آستین کونیوں تک پلٹ رکھی تھی اور ماتھے پر بکھرے اس کے بال مردانہ حسن میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ چہرہ تنا ہوا تھا، زبردستی خفگی مسلط کی ہوئی تھی، لیکن آنکھوں میں بڑی زندہ چمک تھی۔ یہ چمک اس کے دلی جذبات کی آئینہ دار تھی۔ ہار مان کر چلا آیا تھا اور بانو نے بھی تو ہار مان کر ہی اسے بلایا تھا۔ بانو سیدھی ہو کر اس کی طرف پلٹی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بھرپور نظروں سے دیکھا۔ بانو نے مسکرانے میں پہل کی۔ روٹھے محبوب کو منا لینے کا پہلا قدم تھا یہ۔ حسن دانستہ سنجیدہ ہو گیا۔ آپ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ بانو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر، حسن منہ پھلائے بولا۔ یہاں کیوں نہیں آئے؟ بانو نے ایک ادائے انداز سے سوال کیا۔ ضرورت ہی نہیں سمجھی، حسن نے بانو ہی کے الفاظ دہرا دیے۔ بانو ہنس پڑی۔ حسن نے منہ اور پھلا لیا۔ اشتہار تیار نہیں ہوئے؟ اس نے لا تعلقی سے خالص کاروباری انداز میں پوچھا۔ تیار ہیں، بانو نے کہا۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ تیار ہے؟ سب تیار ہیں؟ حسن نے پوچھا۔ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگا۔ جی، بانو مسکرا دی۔ حسن نے اسے دیکھا۔ جی، بانو مسکرائی۔ ندیم نے تو پیغام دیا تھا، مکمل نہیں ہوئے؟ جی بس ایسے ہی کہلوایا تھا۔ کیوں؟
मेरी मर्जी। हसन के चेहरे पर मुसरतों के परतू लहराए, लेकिन वो बदस्तूर संजीदा सी खफगी का मुजाहिरा कर रहा था। लाओ इश्तिहार दे दो। हसन ने हाथ बढ़ाया। बानो ने खफगी से नफी में सर हिला दिया। क्यों? हसन कदम बढ़ाकर मेज के करीब आ गया। पहले ये बताइए कि आपको क्या हुआ है? बानो की खूबसूरत आंखों में शोखी की हसीन चमक थी। होना क्या है? कुछ भी तो नहीं। हसन ने एक गहरी सांस लेते हुए अफसरदगी से बानो की तरफ देखा। आप मुझसे नाराज हैं? अब बानो ने संजीदगी से कहा। नहीं, हसन ने बर्फ की तरह ठंडे लहजे में कहा। सर झुकाए वो बूट की टोस से दरी को टहोका दे रहा था। झूठे, बानो ने बड़े प्यार से कहा। बर्फ पिघली जरूर, लेकिन लहजे की ठंडक कायम रही। इश्तिहार दे दो। नहीं दूंगी। पहले बताइए नाराज क्यों है? मैं नाराज नहीं हूँ। चेहरा आईने में देखें जरा। मुझे बहुत से काम है, इश्तिहार दे दो, मुझे जाना है। मैं आपको यूं जाने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं। बानो ने मतानत से कहा। जानती हो तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है? वो तलखी से बोला। आप उस दिन इस बात पर खफा हो गए थे ना कि मैंने आपकी बात की तायीद क्यों नहीं की थी? बानो ने संजीदगी से कहा। इस जिसारत पर परेशान हूँ। बड़ी लाताल्लुकी का इजहार था। हसन, बानो इसके कठोरपन पर तड़प गई। चेहरे पर ज़हनी अजियत और कर्ब के साए लहरा गए। तड़प इसके दिल में उतर गई थी। बानो के बाजुओं पर दोनों हाथ रखते हुए हसन ने बड़े जज्बाती अंदाज से कहा। बानो, उस दिन तुमने किस बेदर्दी से मेरे शौक को कुचला था। मेरी बात की तायीद कर देती तो क्या हो जाता? मैं गलत बात की तायीद क्यों करती? बानो ने ठोस संजीदगी से कहा। यानी? हसन मुस्तरब हो गया। बानो ने निगाहें उठाई। हसन की खूबसूरत आंखों में झांक कर बड़ी मतानत से कहा। मैं अब भी यही कहूँगी, मैंने इस तरह की दुआ कभी नहीं मांगी। हसन के हाथ इसके बाजुओं से गिर गए। बानो रुख पलटकर खड़ी हो गई। मुस्तहकम आवाज़ में बोली। मैंने ऐसी दुआ मांगने की कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं की। शायद इसलिए कि मैंने हमेशा आपको अपना ही समझा है। जो चीज़ मेरी है, मुझे मिल चुकी है, मैं उसे क्यों कर अल्लाह से मांगूं? बानो, वो पूरे जज्बात से हसन बेखुद सा हो गया। इसका बाजू पकड़कर उससे अपनी तरफ घुमा लिया। मुझे तो कभी भी महसूस नहीं हुआ कि आप और मैं दो अलग वजूद हैं। बानो संजीदगी से कहती चली गई। मुझे तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। मुझे तो महसूस होता है जैसे मैं अज़ल से ही आपसे वाबस्ता हूँ। ऐसी सूरत में क्यों कर मैं अल्लाह मियाँ से ये दुआ मांगूँ कि आप मेरे हो जाएं। हाँ, मैं हर नमाज के बाद आपकी सेहत और सलामती की दुआ ज़रूर मांगती हूँ। वो बड़े अंदाज से मुस्कुरा के बोली, लेकिन इसकी आंखें नम थीं। आप मेरे हैं ना हसन? बानो, हसन ने बेइख्तियार होकर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए, इतनी मजबूती से कि जैसे दुनिया की कोई ताकत अब इन्हें इसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं कर सकेगी। फिर धीरे धीरे इसने नजीम हाथों को अपने करीब कर लिया, ऊपर उठाया और इन होठों को अपने हाथों से मिलाते हुए इसने उसके लबों पर रख दिया। वो अब अपने होठों से गर्मी उसके हाथों पर मुंतकिल कर रहा था, लेकिन इसने इसके हाथों को होठों से नहीं लगाया था। आँख की लकीर फांद कर वो इन हाथों को अपनी आंखों तक ले गया और फिर बड़े एहतराम से इसने आंखों के नूर की ठंडी ठंडी अकीदत इन हाथों में रख दी। वाकई इश्क नूर है, इश्क रोशनी है, इश्क फ़ानी है, इश्क लाफ़ानी है, इश्क लाजवाल है, इश्क अलवियत है और उससे फूटा एक सरचश्मा है। बाकी अगली किस्त में। अगर आपको ये किस्त पसंद आई है तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।